السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت إن أدى رجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا وہ خوبصورت مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ عنایت فرما دیا کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اور ذرا سا انسان اور مسلمان توجہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ گویا کہ سارا سال انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ شیطان اور نفس کا بھی دھوکہ ساتھ ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور انسان کا نفس روزہ رکھنے کی برکت سے نسبتاً کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیکی کرنا، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی زندگی کو بدلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس رمضان کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی گھڑیوں کو، اپنے اوقات کو خوب قیمتی بنائیں اور کوئی لمحہ رمضان کا ایسا نہ ہو کہ جو ہماری زندگی میں سے ضائع ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے ہی، اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں پر کرم کرنے والے۔ لیکن رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی اور وہ آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کے جھونکے کی طرح سے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، تو عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، ای الصدقۃ افضل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ
جو انسان رمضان میں کرے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مومن کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو سارا سال ہم چاہیں بھی، خواہش کریں بھی تو وہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک عام سے عام مسلمان کے دسترخوان پر اتنے انواع اور اقسام کے کھانے ہوتے ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر ممکن بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی روزی کو رمضان میں بڑھا دیتے ہیں۔ تو چونکہ بہت سے مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آج خیال ہوا کہ ہم تھوڑی سی گفتگو زکوٰۃ کے موضوع پر کر لیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر بہت ساری چیزوں کو فرض اور لازم کیا ہے، جس میں سے نماز 5 وقت کا پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر، ہر مسلمان غنی پر، جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر زکوٰۃ کا خاص طور پر اور انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لگاؤ اللہ کے راستے میں، اور مال کو جمع کر کر کے نہ رکھو۔ مال کو جمع کرنا، اس کو گنتے رہنا اور پھر اس کا دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہوتے رہنا، یہ ایک انسانی یا یہ اسلامی عادت نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے۔ آج کل ہر وقت بیلنس چیک کرتا رہتا ہے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اپنا اکاؤنٹ چیک کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ جناب اب تو اتنے ہو گئے، اب اتنی سیونگ ہو گئی، اتنی سیونگ ہو گئی۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو ایک جگہ ہے قل العفو، جو زائد از ضرورت ہے وہ لگاؤ اللہ کے راستے میں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا مال ہے، حالانکہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ایک مسلمان کو اس بنیاد پہ زندگی گزارنی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو مال، دولت، صلاحیتیں، یہ سب خدا کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ پر مال کو فضل کہا، فضل، اللہ کا یہ فضل ہے۔ ایک جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم موسم حج میں اگر کسی آدمی کو ضرورت ہو تو وہاں پر اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید و فروخت کر لے، کوئی تجارت کر لے۔ جیسے عموماً ہم لوگ جب جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں ضرورت کا سامان خریدتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم ہدیے کے طور پر ہم خریدتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو اور کمائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ پھر اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ، جو قرآن کریم میں 28ویں پارے میں ہے، اس میں یہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں تم پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور خدا کے فضل کو تلاش کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل کہا۔ اس میں بہت خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ہے۔ یہ جو مال کو کہا یہ اللہ کا فضل ہے، تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ مال تمہاری مہارت کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آتا، کہ تم بڑے چالاک ہو اور تم جناب بڑی چالاکیاں کر لیتے ہو، اور تم تو جناب بڑا تجربہ رکھتے ہو، اور تمہارے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے بزنس کرنے کا، اور تم نے فلاں بزنس کے اندر ڈگری کر رکھی ہے، تمہارا ایکسپوئر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے تم جو ہے وہ کمائی کر لیتے ہو۔ یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ مال جو اللہ پاک تمہیں دیتے ہیں یہ خدا کا فضل ہے۔ یہ تو قارون کی سوچ تھی،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بلاؤ، اپنی ضروریات پر لگاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور آگے سے قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میرے علم اور میرے تجربے اور میری مہارت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اولم یعلم، کیا یہ قارون نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا، من هو اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، وَأَكْثَرُ جَمَعًا، اور اس سے زیادہ مال کو جمع کرنے والے تھے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ جب یہ خدا کا دیا ہوا ہے اور یہ خدا کا فضل ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے، دین ہمیں یہ حکم دے سکتا تھا کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے آدھا لگا دو، زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے تمہارے اوپر، آدھا اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اگر تم جو ہے 50,000 کماتے ہو ہر مہینے تو بھئی 25,000 لگاؤ، لاکھ کماتے ہو 50 لگاؤ، 5 لاکھ کماتے ہو تو 2.5 لاکھ اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے، اس لیے کہ اس کا مال ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا فضل ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم جو کچھ پروفٹ کماتے ہو، نفع کماتے ہو، ہر مرتبہ جو نفع کماؤ اس میں سے دو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی 10% دے دو، 5% دے دو، بلکہ کیا کہا کہ جو کچھ کمائیاں کر رہے ہو سارا سال اپنی جائز خواہشات، ضروریات، بیوی بچے، والدین، رشتہ داروں پر لگاؤ، اس کا کوئی حساب نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سال ہجری سال گزرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچ جائے، سیونگ، جو مال تمہارے پاس بچا ہوا ہے، بچت، اس بچت میں سے آدھی دے دو، نہیں 10% دے دو، نہیں، اس میں سے بھی صرف 40 میں سے 1 حصہ دے دو، جس کو ہم 2.5% کہہ دیتے ہیں۔ 100 سے جب حساب کرتے ہیں تو ہم 2.5% کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ 40 میں سے 1 حصہ دے دو، کس کو دو؟ اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ بھائی مستحق کے زکوٰۃ ہے، دے سکتے ہو، بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، خالہ کو دے دو، پھپھو کو دے دو، بھتیجی کو دے دو، بانجی کو دے دو۔ اگر زیادہ دور نہیں، رشتہ داروں میں کوئی نہیں، محلے میں جو تمہارے دوست احباب محلے دار ہیں ان کو دے دو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، صدقات واجبہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم، اس سے ان کی پاکیزگی ہو جائے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً حریص پیدا کیا ہے، لالچی ہے، اس کے پاس جتنا بھی آتا ہے کہتا ہے تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ اگر یہ سارا سال ایک مرتبہ بھی اگر خرچ نہیں کرے گا نا تو اس میں سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ جیسے جانور منہ میں سے دوسرے کے لقمہ کھینچ لیتے ہیں، آپس میں کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے چھین چھین کر کھاتے ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انسان کے اندر سے انسانی صفات نکل کر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کہیں حیوانی صفات اور اس کے اندر عادتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کی بنا پر ایک مسلمان پر یہ لازم کیا کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو، اور اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، سب سے پہلے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے مال کی انشورنس کرواتے ہیں۔ اب شرعی مسئلے کی روح سے انشورنس کروانے کا کیا حکم ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ وہ عام طور پر سود کی بنیاد پہ جو انشورنس ہوتی ہے اس سے منع کیا جاتا ہے،
لیکن لوگ اپنے مال کی، اپنی گاڑی کی، اپنی لائف انشورنس، یا اپنے مکان کی یا اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں۔ کوئی انشورنس کمپنی دنیا میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ آپ کی گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر مہینے آپ ہمیں پریمیم کے طور پہ آپ ہمارے پاس انسٹالمنٹ جمع کرواتے رہیں، قسطیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال میں اگر آپ کی گاڑی کا نقصان ہو گیا، آپ کے مکان کا نقصان ہو گیا، لائف انشورنس کی صورت میں آپ کی جان خدا نخواستہ چلی گئی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم آپ کی جان بچا دیں گے۔ یہ کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ بھئی ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کے گھر کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی نقصان ہوا تو ہمیں کلیم بھرنا، ہم آپ کے اس کلیم کو پورا کر دیں گے، آپ کے اس نقصان کی اپنی پالیسی کے مطابق اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نقصان بھی اس پیسے میں سے کریں گے جو آپ ہر مہینے جمع کرواتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں دین پر کہ وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اگر تم اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دو گے تو اس مال کے اندر سے ساری شر ختم ہو جائے گی اور وہ مال تمہارا محفوظ ہو جائے گا، اب اس مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت انسان کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقات میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مال میں، زکوٰۃ کے مال میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود جو ہے وہ دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں، وہ اللہ کے نزدیک اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو خدا کی رضا کی خاطر، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کئی گنا زیادہ حاصل کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو مال دیا ہوا ہے، وہ ہمیں جو دیا ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کریں گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں اور اللہ ہی کشادگیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے مال انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے اس لیے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ میں تنگی محسوس کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میرے جو انکم تھی اس میں میرے اخراجات کور نہیں ہو رہے، آپ طبیعت پہ بوجھ رکھ کر آپ صدقہ کر کے دیکھیے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ دعا دیتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال لگاتے ہیں نا، ان کو اس مال کا بدل عطا فرما، اور اس کے مقابلے میں وہ فرشتہ بد دعا بھی دیتا ہے کہ اے اللہ وہ لوگ جو کہ مال کو روک روک کے رکھتے ہیں، خرچ کرنا چاہیے ضرورت پر بھی نہیں لگاتے، روک روک کر رکھتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور مال کے اندر جو واجب حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے، اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جہاں ہم اپنی عبادات کو بڑھا رہے ہیں، بدنی عبادات کو، روزہ ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے تہجد کی ادائیگی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں ہمارے دین میں عبادات میں مالی عبادت زکوٰۃ بھی ہے۔ اس لیے جو آدمی بھی صاحب نصاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صاحب نصاب کی وضاحت کر دی کہ ہر وہ شخص جو فی زمانہ آج کل کے اعتبار سے، آج کل کے جو ہمارے پیمانے ہیں وزن کرنے کے مختلف پیمانے، اس کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس زیور 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، اور کیش اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر،
جو کہ اس سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے طے کردہ ریٹ کے مطابق تقریباً 1,35,000 اور کچھ روپے، 180 روپے تقریباً، یعنی فی زمانہ اگر کسی کے پاس 1,36,000 روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ شریعت کی طرف سے بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں وہ آدمی مالدار ہے، یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اس آدمی کو زکاتیں نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ سوال ایک عیب ہے، سوال ایک بدنامی ہے۔ سوال کرنے کی اجازت تو کسی مسلمان کو اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت تو تب ہے جبکہ ایک انسان کے پاس قوت لا یموت بھی نہ ہو، اتنی خوراک بھی نہیں ہے کہ یہ اب کھا کر اپنی کمر سیدھی کر سکے۔ فاقوں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے، جس حالت میں آدمی کے لیے مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اس میں یہ بھی دیکھیے کہ کتنے بہت سارے لوگوں نے اللہ معاف فرمائے سوال کرنے کو پیشہ بنا لیا۔ یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ مفلوق الحال بھی ہیں، لیکن سوال کو پیشہ بنا لینا اور لوگوں سے مانگنے کو ہی اپنی زندگی کا ذریعہ معاش بنا لینا اسلامی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، جس کا مطلب یہ ان فقیروں کو دو جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، اور جو آدمی ان کے حالات سے واقف نہیں ہے سفید پوشی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے یہ تو مالدار ہے، یہ تو کھاتے پیتے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اپنی ضرورت کا اظہار ہمارے سامنے نہیں کیا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، ان کے بجلی کا میٹر کٹ گیا، ان کے پاس بل کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے کسی کے سامنے آہو فغاں نہیں کی، کسی کے سامنے انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں کے اندر بیاہ دیا، ان کے پاس جہیز دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بہترین امیر وہ شخص ہے جو کہ فقیر کے دروازے پر ہو۔ مالداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مال کو لے کر فقیر کے دروازے پر جائیں۔ آج وہ لوگ جو کہ مالدار ہیں انہوں نے اپنے مالوں کی زکاتیں ادا نہیں کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج فقیر بیچارہ، ہو سکتا ہے کہ ان مانگنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کے لیے مانگنا حلال ہو گیا ہو۔ یہ ذمہ داری ان مالداروں کی ہے کہ جنہوں نے ان فقراء کو، ان مستحق زکوٰۃ لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ نکلے۔ اس لیے کہا کہ بہترین مالدار وہ ہے جو کہ فقیر کے دروازے پہ ہے، اپنی گاڑی پر اپنی بیوی کو ساتھ بٹھائے اور غریب کی ضرورت کا سارا سامان خریدے، اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھے، عزت کے ساتھ جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کو کہے کہ بھائی صاحب ہم نے سوچا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے محلے دار ہیں، تو چلو آپ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، رمضان کی افطاری آپ بھی اچھی کر لیں، آپ کو میں کچھ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ عطیہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ہدیہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ اس کو زکوٰۃ نہ بھی کہیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے بچانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بتانا بالکل بھی ضروری نہیں کہ لو جی میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آج ابھی جمعے کے لیے آتے ہوئے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک کسی بلڈنگ کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا ہے جی لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے۔ یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ ہمارے دین نے تو یہ سکھایا ہے کہ مالدار خود، یہ غریب کا حق ہے آپ کے مال میں۔ سورۃ معارج میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان مالداروں کے مال میں حق ہے اس سائل کے لیے جس کے لیے مانگنا جائز ہو گیا ہے، اور اس شخص کے لیے جو کہ ضروریات زندگی سے بھی محروم ہے، ان کا حق ہے۔ جیسے میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں جو میں کمائی کرتا ہوں میری بیوی کا حق ہے، میرے چھوٹے بچوں کا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، میرے والدین کا حق ہے، ایسے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تمہارے مال میں ان فقراء اور مساکین کا بھی حق ہے جو کہ
اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کی نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو خدا کا مال سمجھ کر اس کو جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ برکت کثرت سے نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ آج ہم کثرت کی طرف، کثرت کا مطلب ہوتا ہے مال زیادہ ہونا۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ تو بڑا ہے لیکن پتہ چلا جناب اللہ نہ کرے بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، 20 لاکھ ادھر لگ گئے، بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، 3 لاکھ ادھر لگ گئے، پتہ چلا کہ جناب والد صاحب کو جناب اللہ نہ کرے کینسر ڈائگنوز ہو گیا، کیمو تھراپی کرانی ہے، اس پہ اتنے لاکھ لگ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ تو مال میں برکت آتی ہے مال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے۔ جب مال انسان اپنی عیاشیوں پہ اڑا دیتا ہے، اسراف کرتا ہے اور مال کے اندر حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال کی شر، مال کے اندر جو برائی ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر اس کو آ کے پکڑ لیتی ہے۔ اگرچہ شرعی اعتبار سے رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کے نبی جو خرچ کرتے تھے نا رمضان المبارک میں، وہ صدقات کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، لوگوں کو عطیات دیتے تھے، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ آج زکوٰتیں پوری نہیں دیتے، آج میں آپ کو اسلام آباد کی اس مسجد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر اسلام آباد کے سارے مالدار اگر شرعی اعتبار سے جو زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے اگر اس کا حساب کر کے ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پورے پنڈی اسلام آباد میں کوئی غریب نہیں ملے گا۔ آپ کو باقاعدہ تلاش کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی زکوٰتیں دوسرے شہروں میں اور آپ کو دوسرے ملکوں میں بیچنی پڑیں گی، اس لیے کہ ہمارے شہر میں تو کوئی غریب بچا ہی نہیں، اس لیے کہ مالدار اپنا حق سمجھ کر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج یہ سن رکھا ہے اور حدیث بھی ہے کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ بہت سارے مالدار صدقے تو دے دیتے ہیں بلائیں ٹالنے کے لیے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں اسلام آباد کے بڑے تاجر کہنے لگے کہ یار اللہ کے فضل سے میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، ہر روز میں 1 بکرا صدقہ کرتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کہتے زکوٰۃ تو میں بس وہ تھوڑی بہت دے دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے اور ساری رات تہجد پڑھتا رہے۔ تہجد پڑھنا نفل ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن نوافل جو ہے وہ فرائض کے بعد ہیں، پہلے اپنے فرائض پورے کرو۔ زکوٰۃ فریضہ ہے، پہلے اپنے اس فریضے کو پورا کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں صدقات بھی کریں، اللہ کے راستے میں انفاق بھی کریں، عطیات بھی دیں۔ اور اس موقع پر فلسطین میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نہ بھولیں کہ جن کے پاس اس وقت کھانے کو لقمہ اور روٹی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب کے اندر اگر ایسے رشتہ دار اگر ملتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو دیں، اس کے بعد پھر اپنے ان مسلمان بھائی بہنوں کو یاد کریں جو اس وقت کفار کے تسلط اور غلبے میں اور ان کے ہاں مغلوب ہیں اور مقہور ہیں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور ان کی مالی امداد بھی کریں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے رمضان کو زندگی کا خوبصورت رمضان بنا کر ہماری مغفرت کا اور اپنی رحمت کے مستحق ہونے کا فیصلہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأقنى، ثم خصص بعض عباده باليسر والغنى، ثم جعل الزكاة للدين أساسا ومبنى، وبين أن بفضله تزكى من عباده من تزكى، ومن غناه زكى ما له من زكى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله هو المصطفى وسيد الورى وشمس الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
المخصوصين بالعلم والتقى، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة إحدى مباني الإسلام، وأردف بذكرها الصلاة التي هي أعلى الأعلام. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وشدد الوعيد على المقصرين في الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصاره، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا معهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أتموا صفوفكم رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، من وصل صفا وصله الله.